الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسرے نمبر کی سورت ہے اور پارہ نمبر 1 ہے الف لام میم۔ بنی اسرائیلیوں کا ذکر گزرا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مختصراً شروع ہوا تھا، وہی ذکر ابھی چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ اب یہاں پہ فرما رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آیت نمبر 125 ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب بھی قرآن میں وَإِذْ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ گزشتہ واقعے کو یاد دلانے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ جب ہم نے بنا دیا بیت اللہ کو، مثابہ کہتے ہیں مرجع، یعنی کہ وہ ایسی جگہ جدھر لوگ بار بار لوٹ کر آئیں لوگوں کے لیے، وہ امن اور امن کی جگہ بنایا۔ حالانکہ تھوڑا سا غور کریں، کعبۃ اللہ ایک ایسی عمارت ہے جو دیکھا جائے تو خالی کمرہ ہے، 4 دیواری ہے، کوئی اس کے اندر ایسی قیمتی چیز موجود نہیں ہے، یا کوئی ایسی قیمتی چیز کے علاوہ چیز موجود نہیں ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے لوگ وہاں پہنچیں۔ لیکن اس صرف کعبۃ اللہ کو اس قدر مسلمان اپنے دل میں محبت کے طور پہ سجا کے رکھتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو جیسے ہی دیکھتے ہیں پہلی بار حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسا گھر ہے اللہ کا۔ اور واقعی اللہ نے ایسی محبت اس خالی مکان کی بھی بنا دی مسلمانوں کے دلوں میں، بلکہ ہر انسان کے دل میں، کہ وہ بار بار لوٹ کر جانا چاہتا ہے۔ جو ایک بار چلا جاتا ہے اس کو اس کی عادت لگ جاتی ہے، محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ بار بار وہاں جانا چاہتا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس جگہ کو امن کی جگہ بنایا۔ حیرت کی بات ہے کہ زمانے جاہلیت سے ہی یہ امن کی جگہ ہے۔ حالانکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس وقت کسی ایک کے باغ سے ایک پرندہ خود اڑ کے دوسرے کے باغ کے کسی درخت پہ بیٹھ جاتا تھا، اس پر لڑائی شروع ہو جاتی تھی،
اور ایسی لڑائی ہوتی تھی کوئی معمولی نہیں، بلکہ قتل و غارت گیری اور ایک دوسرے کے خاندان ختم کرنے پہ تل جاتے تھے عرب لوگ، ایسے قبائل تھے اتنی سی بات پر، جو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں اس قدر قتل و قتال اور خون ریزی ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنایا، وہ بھی اس کا امن کو جو ہے خیال کرتے تھے، امن کا، اور کہتے تھے کہ بھائی ادھر جو ہے ہم نے بے امنی نہیں پھیلانی ہے۔ تو دیکھا جائے سب سے عبادت کی قدیم عمارت وہ کعبۃ اللہ ہے، ایسی جگہ اللہ نے بنائی، مصابہ، مرجع، جہاں لوگ بار بار عبادت کے لیے بار بار رجوع کر رہے ہیں، لوٹ لوٹ کر آ رہے ہیں۔ 4000 سال کا عرصے سے زیادہ گزر گیا، لیکن ہر کوئی دیکھیں لوٹ کر جانا چاہتا ہے، دل نہیں بھرتا انسانوں کا، جا رہے۔ اب بالکل غور کیا جائے تو یہ شوق بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی محبوبیت کو اللہ دلوں میں اور بڑھا دیتے ہیں، کم نہیں ہونے دیتے۔ بار بار انسان چاہتا ہے کہ میں دیکھوں، اور میری اس دیکھنے میں بھی جو ہے نا اجر و ثواب مجھے حاصل ہوتا رہے۔ تو ایسا مرجع بنا دیا جو لوٹنے کی جگہ ہے، مصابہ، اور امن کی جگہ بنا دیا اس کو، پورے حرم کو۔ اب فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم آپ جانتے ہیں، وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارک وہ سانچے کے اندر موجود ہے اور پتھر پہ ہے۔ وہ پتھر تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ ادھر میرا کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کیسے کروں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کون سی جگہ ہے۔ فرمایا یہ ایک بادل آئے گا، سایہ کرے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی، جدھر سایہ کرے گا وہیں کعبۃ اللہ ہے۔ تو عجیب ٹیکنالوجی دیکھیں، عجیب جو ہے نا یہ کاریگری، اور حیران کر دینے والی جس کو کہا جاتا ہے نا آرکیٹیکچر ہمارے زمانے کا، تو یہ اس سے زیادہ ایکسپرٹ ہائی لیول تھا کہ بادل سایہ کر کے دکھائے کہ کدھر ستون نکلنے، کہاں پہ بنیادیں موجود ہیں، اور آدم علیہ السلام کی بنا اتنے سالوں پرانی بنی ہوئی۔ اب وہ بادل آیا، سایہ کیا، اب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً نشان لگایا، اسماعیل علیہ السلام بھی وہ بھی ساتھ لگے ہوئے کام میں، اب نشان زدہ کر لیا جگہ کو پورا۔ اب جب اس کو کھدائی کری تو کھدائی کا معاملہ بھی بڑا مشکل تھا، مشینری تو تھی نہیں کہ آسانی سے کھدائی ہو جائے، خود ہاتھوں سے کھدائیاں کی۔ تو واقعی کہتے ہیں کھدائی کی، ہر اسی پوائنٹ پر گزشتہ پرانی جو بنیادیں اندر موجود تھیں وہ ظاہر ہو گئیں، سامنے آ گئیں۔ اس پر دیواریں کھڑی کرتے گئے، جب اونچائی ہو گئی اللہ اب کیا کریں، حکم ہوا پتھر ہے یہ، اس پہ چڑھ جاؤ، یہ لفٹ کا کام کرے۔ پتھر پہ چڑھ گئے، اب وہ پتھر اوپر جا رہے، دائیں بائیں نیچے، دیوار کے قریب جڑا ہوا ہے۔ اب عقل کہتی ہے جب تعمیر پوری ہو گئی تو پتھر چونکہ دیوار سے قریب ہونا چاہیے تھا، یہ مقام ابراہیم فاصلے پہ کیوں چلا گیا؟ تو یہ بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے ایسا سداد بھیجا، یعنی کہ جو ریلا چلا پانی کا، طوفان آیا، بڑی تیز بارش، اس میں کہتے ہیں یہ مقام ابراہیم بہہ کرنا اس جگہ پہ پہنچ گیا۔ اور علماء فقہا نے لکھا ہے کہ اس میں بھی بڑی اللہ کی حکمت تھی۔ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی مرتبہ جب نماز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 5 دفعہ آ کے الگ الگ اوقات میں، دن کے اول وقت میں اور دن کے آخر وقت میں، پھر ہر نماز کے اول وقت میں اور آخر وقت میں آ کر جو پڑھائیں تو بالکل اسی جگہ پہ پڑھائیں۔ اور کہتے ہیں جب خود ابراہیم علیہ السلام بنائے کعبہ تعمیر کر رہے تھے کعبۃ اللہ کی، تو خود بھی اسی جگہ پہ آ کے دور کھڑے ہو کر، جیسے انجینئر عمارت بناتے ہیں نا تو ہر چیز کو دیکھنے کے لیے تھوڑا فاصلے پہ جا کے وہاں سے دیکھتا ہے کہ یہ عمارت یہاں سے سیدھی ہے، دیوار ٹھیک ہے، صحیح لیول میں جا رہی ہے، اس طرح۔ تو کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی جگہ آ کے کھڑے ہو کر نا دیکھا کرتے بار بار۔
تو اللہ نے مقام ابراہیم وہیں پہنچا دیا۔ اب جب طواف عمرہ مکمل ہوتا ہے اس کے بعد بھی جو طواف کرنے والا عمرہ کرنے والا ہے وہ ادھر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اور ثواب اجر بھی زیادہ ہے۔ تو یہی فرمایا، اور وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مسلمانوں ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو کھڑے ہونے کی جگہ یعنی کہ مصلی بنا لو۔ جہاں ابراہیم کھڑے ہوئے اس پتھر کو کہا گیا جس پر آپ نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ دیکھیں، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا اور تاکید کی ان کو کہ میرے گھر کو پاک رکھنا ہے۔ پاک لوگ جو ہوتے ہیں یہی اللہ کے گھر کو پاک رکھ سکتے ہیں، اور ناپاک کو تو اللہ کے گھر میں داخلے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بھائی پہلے پاک ہو جاؤ پھر داخل ہو جاؤ۔ کوئی موجود ہے ناپاک ہو گیا، اسے اجازت ہے فوراً پاکی حاصل کرو۔ اگر اعتکاف میں معتکف بھی ہے تو اس کے لیے بھی حکم ہے۔ تو طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کریں، کیونکہ طواف کیا ہے؟ چکر ہی چکر۔ اب اللہ کے گھر میں دیکھیں چلوایا جا رہا ہے، چلتے چلے جاؤ۔ یہ چلنے کی اپنی برکت، ہر عمل کی برکت ہے۔ اللہ کے گھر میں آپ داخل ہو گئے، اب آپ کچھ نہیں بھی کر رہے نا، بیٹھے ہوئے خالی ذکر بھی نہیں کر رہے، اس کی بھی برکت ہے۔ صرف آپ اللہ کے گھر کو جو آباد کر رہے ہیں نا، آ گئے بیٹھ گئے بس چپ کر گئے، تو یہ اب یہ تو عمل کروا رہے، چل رہے بندہ گھوم رہے۔ حالانکہ غیر مسلموں نے کہا کہ جیسے ہم اپنے بتوں کو پوجتے ہیں تم بھی تو پوجا ہی تو کر رہے ہو، یہ ایک عمارت ہی تو ہے، تم نے بھی ایک اپنا 4 دیواری کا بت بنایا اور تم سارے اس کو گھوم گھوم کر جو ہے طواف کر رہے ہو۔ تو ہم نے کیا جواب دیا؟ بھائی ہم تو اس کو بت مانتے ہی نہیں ہے پہلی بات، اور یہ اس سے ہم ہونے کا کوئی یقین تھوڑی رکھتے ہیں۔ یہ تو ایک سمت ہے صرف مسلمانوں کی عبادت کے لیے، اللہ نے ایک رخ بتا دیا، ساری کائنات کے انسان اس کی جانب متوجہ ہیں، اصل میں وہ اپنے رب کی جانب متوجہ ہیں۔ اصل میں ہم کوئی کعبۃ اللہ کو سجدہ تھوڑی کرتے ہیں، ہم کس کو سجدہ کرتے ہیں بھائی؟ اللہ کو کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک سمت بتائی، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ تو اَيْنَمَا تَكُونُوا، آپ جدھر بھی دیکھیں گے اللہ آپ کو مل جائے گا۔ کوئی یہ تھوڑی ہے کہ اللہ ہمارا صرف مشرق میں، صرف مغرب میں، شمال میں ہے یا جنوب میں ہے۔ پہلے جو بت پرست ہیں ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے بھائی سورج جہاں سے نکل رہا ہے نا اس جہت کی فضیلت ہے، جدھر غروب ہو رہا ہے اس جہت کی فضیلت ہے، ہم اسی رخ پر بس عبادت کریں گے۔ تو بتا دیا گیا۔ اب دیکھیں جو مغرب میں رہ رہے وہ کعبہ کے طرف رخ کرنے کے لیے کہاں رخ کر رہا ہے؟ مشرق کی طرف۔ مشرق والا کدھر رخ کر رہا ہے؟ مغرب کی طرف۔ شمال والا جنوب کی طرف، جنوب والا شمال کی طرف، سب الٹ رخ کر رہے ہیں۔ ایسا ہی تو ہے نا، کعبۃ اللہ یہ رہا، تو اب جس کا رخ یہاں سے مغرب ادھر ہے، اگر سورج ادھر غروب ہوتا ہے تو یہ مغرب مشرق والا جو ہے مغرب کی طرف رخ کر رہا ہے، ادھر جو مغرب میں رہ رہے ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کر رہا ہے، جو شمال والا جنوب کی طرف تو جنوب والا شمال کی طرف، الٹ رخ کر رہا ہے۔ تو اللہ نے ثابت کر دیا رخ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھو یہ سب الٹ رخ کر رہے ہیں، سارے مسلمان پوری دنیا کے رہنے والے، اس سے کوئی فرق پڑا؟ لیکن سب کی جہت ایک ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اصل اس 4 دیواری کو تو ہم بھی نہیں کہتے کہ کوئی یہ ہمارا خدا ہے، خدا نخواستہ، ایسا تھوڑی ہے، یہ تو اللہ نے ایک جہت رکھ دی صرف بس۔ تو یہی فرمایا جو ہے رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، ان سب کے لیے ظاہری اعتبار سے، معنوی اعتبار سے بھی، اعتقادی اعتبار سے بھی میرے گھر کو نجاست سے پاک رکھنا، جیسے کعبہ کو پاک رکھنے کا حکم ہے ایسے ہی کعبۃ اللہ کی بیٹیوں کو بھی پاک رکھنے کا حکم ہے۔ اور کعبۃ اللہ کی بیٹیاں کون ہیں؟
دنیا میں موجود جتنی بھی مساجد ہیں یہ سب کی سب گویا کعبہ کی بیٹیاں. ان تمام مساجد کا بھی وہی حکم جو اللہ کے اصل گھر کا حکم. تو مسجد کا پاک رکھنا یہ صرف خادم کی ذمہ داری تھوڑی ہے کہ وہی جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی خادم کو چونکہ تنخواہ دی جا رہی ہے اور اسی لیے بس اسی کی ذمہ داری ہے، ہم تو مسجد کو گندا کرتے رہیں گے، کچرا پھیلاتے رہیں گے. بھائی یہ تو نبیوں کو اللہ نے دیکھے حکم کیا کہ آپ ہماری مسجد کو، اللہ حکم فرما رہے. ایک بوڑھی عورت تھی، وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کرتی تھی. ایک دن نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، اچانک وہ مر گئی، انتقال کر گئی. صحابہ نے اس کی غسل وغیرہ کا انتظام کرا کے اور راتوں رات تدفین بھی کر دی. نبی علیہ السلام کو اگلے یا اس سے اگلے دن پتہ چلا تو آپ رات کا وقت تھا، آپ اسی وقت ڈھونڈتے ہوئے اس کی قبرستان تک پہنچے اور آپ نے وہاں جا کے دعائے مغفرت فرمائی. یعنی اتنی اس قدر حیثیت اور اہمیت عطا فرمائی ان کو کہ ان کے لیے جا کر نماز جنازہ ادا کی. اور ہمارے ہاں صفائی کرنے والے کو کمتر سمجھا جا رہا ہوتا ہے اور صفائی کرنا بھی کم سمجھا جا رہا ہوتا ہے، برا عیب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اللہ کے گھر کی صفائی کا موقع اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتے بھی نہیں ہے، یہ کسی کسی کو ملتا ہے. بس اللہ کی گویا یہ دین ہے. کبھی جو ہے دری جھاڑ دی، دری بچھا دی، کبھی کہیں سے خراب ہے تو سیدھی کر دی، کبھی جھاڑو لگا دی، کبھی خود پیش کیا بھئی کوئی کام ہے تو بتائیں میں خدمت کر لیتا ہوں، میرا بڑا دل چاہ رہا ہے. تو یہ سعادت ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حاصل کرنی چاہیے. اس سے انسان کا تکبر بھی ٹوٹتا ہے. متکبر انسان جو اکڑ آ جاتی ہے جس میں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر تو میری چادر ہے، جو میری چادر کو چھینتا ہے میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں، پھاڑ دیتا ہوں. تو تکبر تو صرف اللہ کے لیے ہے، انسان کے لیے نہیں. تو مسجد کی خدمت کرنے میں انسان کا تکبر بھی ٹوٹتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں. اور یہ تکبر توڑنے کے لیے انسان کو ضروری چاہیے کہ کبھی کبھی نا خدمت کرے مسجد کی. اس سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کا انشاءاللہ علاج ہوگا. بڑے بڑے اللہ والے یہ تو مساجد کے بیت الخلاء تک، لوگوں کے پخانے تک اٹھا اٹھا کے پھینک کے آتے تھے، کیونکہ یہ سیوریج کا نظام تو پہلے ہوتا ہی نہیں تھا نا، یہ تو بعد میں شروع ہوا. تو اصل جو دولت ہے نا انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ نیکیاں کرنے سے ہوتی ہے. اس سے انسان کی عبادت میں بھی کمال آ جاتا ہے. کسی بھی اعتبار سے خدمت کرے، 20 قسم کے راستے ہوتے ہیں یہ خدمت کرنے کے. اللہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے دے. تو یہی فرمایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والے، رکوع سجود یہ سب عبادت کرنے والوں کے لیے صاف کر لیں. ہم خود ایک دفعہ جماعت میں گئے، حیران ہو گئے، مسجد تو شیش محل تھی اور بیت الخلاء اوف توبہ، کوئی جانے کا سوچے ہی نہ. اور پورے 3 دن یہی حال تھا. پھر بہرحال ساتھیوں کو وہ کرا، صفائی کری، پھر ماشاءاللہ ایسے خستہ حالت کہ بندہ جا ہی نہیں سکتا تھا. گندگی الگ لیکن خستہ حالت بھی، ڈر لگتا تھا یہ دیوار ابھی اوپر ہی نہ گر جائے. تو حالانکہ مسجد شیش محل بنی ہوئی تھی ماشاءاللہ. تو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اب پھر وہی لفظ استعمال کیا وَإِذْ قَالَ، اور یاد کریں اس بات کو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. تو یہ باتیں آپ غور کریں، اللہ اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہو رہی ہیں، گویا ان کے درمیان مکالمہ چل رہا ہے، آپس کی باتیں. لیکن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب بتایا، کھول کھول کے ایک ایک بات بتا دی. اب اللہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی آگے سارے انسانوں کو بتائیں یہ باتیں.
یہ ہیں باتیں بتانے کی جو فضول باتیں آج کل لوگ بتاتے ہیں نا، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں جی، وہ الٹی سیدھی چیزیں بس مسکرا رہے ہیں، کہہ لگا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کو اندازہ نہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور دوسرے کو بھی دکھاتے ہیں۔ کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے نا تو یار یہ دیکھو ذرا، حالانکہ باتیں تو یہ بتانے والی، یہ باتیں کرنے سننے کے لیے وقت نہیں ہے مسجد میں جانے کا۔ پھر رو دھو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری زندگی کے اتنے مصائب ہیں، مشکلات ہیں، جدھر سے مسائل ختم ہونے ادھر آپ جا نہیں رہے، مسجد سے ہوں گے ختم، اللہ کی کتاب کو سمجھنے سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن سے زندگی میں برکت اور رحمت آتی ہے اور آپ کے مسجد سے باہر کی زندگی سنور جاتی ہے۔ تو ابھی ہم دوسری چکر میں پڑے ہوئے، فرمایا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن کی جگہ بنا دے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے گویا دیکھیں بچے کو لا کر بسایا، اپنی اہلیہ کو لا کر اس جگہ پہ بسایا، گھر بنا لیا گویا، اور پھر یہ فرما رہے ہیں کہ اس جگہ کو امن والا بنا دیں۔ تو جب ظاہر ہے ہم بھی چاہتے ہیں جدھر ہمارے گھر والے رہتے ہیں ادھر کوئی بد امنی نہ ہو، کوئی کسی طرح کی ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کی پہلے سوچ رہے کہ جب امن چین سکون ہوگا تو زندگی گزارنا آسان ہے۔ تو اللہ کے گھر مسجد کے پاس گویا لا کر بسایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے قریب جتنا جو آ کر گھر جس کو مل جائے، حاصل ہو جائے، وہ ایک تو قسمت والی بات ہے، اور اس سے بڑی قسمت والی اچھی بات اس کے نصیب کھلنے کی یہ ہے کہ وہ پانچوں وقت نماز پابندی سے پڑھ لے، یہ اس کے لیے اور زیادہ خوش قسمتی کی بات۔ اور سب سے بڑی بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ ایک قدم پر اس کا گھر ہے اور وہ ایک بھی نماز نہیں پڑھتا مسجد میں آ کے، تو یہ بد نصیبی کی بات ہو گئی۔ تو پھر تو خوش نصیب وہ ہو گیا جس کا گھر دور ہے، زیادہ قدم اٹھا کے آتا ہے، منہ بھی نہیں چڑھاتا، اور نماز بھی جتنے زیادہ قدم اٹھ رہے ہیں اتنے زیادہ نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو لیکن خوش قسمتی کی بات ہے مسجد پہلے بسائی جائے اور پھر علاقے اور بستیاں اور شہر خود ہی بس جاتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ تو فرمائے کہ یہ نماز قائم کریں تو شروع سے ماحول انسان کو اچھا بنانا چاہیے۔ گویا نماز قائم ہوگی، مسجد والا ماحول ہوگا تو گھر کے حالات بھی کیا ہو جائیں گے، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب ہم اپنے گھروں کا ماحول دیکھ لیں، ہم کس طرح کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا ماحول کیسا ہے۔ تو جب ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے تو بس پھر تو بہت سے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں جب بھی کہیں گھر خرید رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو غلطی سے ہم مسجد کے قریب گھر خرید لیں، یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی ہے ورنہ تو نمازی کیا کریں گے بھائی، لان تان کریں گے، یار اس کو دیکھو اس کا گھر تو مسجد کے بالکل پڑوس میں ہے اور یہ کم وقت آتا ہی نہیں ہے مسجد میں کبھی۔ اور ایسے واقعات ہم نے خود بھی سنے، ایک صاحب نے دوسرے کو یہی طعنہ دیا کہ یار آپ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسجد کے پاس ہی رہتے ہیں لیکن کبھی آپ نظر نہیں آئے مسجد میں، تو یہ طعنہ ہی ہے اس کے لیے۔ صحیح بول رہے وہ بھی بیچارہ کہ ہم اتنی دور دور سے مسجد پہنچ جاتے ہیں، اور یہ تو اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے۔ باہر ملکوں میں تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بتاتے ہیں، حیرانگی ہوتی ہے سن کر کہ بھائی 2-2 میل، کبھی تو اس سے بھی زیادہ، کہتے ہم اتنا دور جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس قدر دور ہے ہمارے گھروں سے، وہاں مساجد موجود ہی نہیں ہے۔ تو اگلی نعمت فرمائی، ایک تو امن، دوسرا رزق عطا فرما، وارزق اہلہ من الثمرات، اور کون سا رزق، پھلوں والا، کیونکہ پھل ایسی نعمت ہے کہ میں ابھی ایک آدھ دن پہلے دیکھ رہا تھا، پتہ چلا انسان کا ڈائجسٹو سسٹم، جو ہاضمے کا نظام ہے نا، اس کے لیے سب سے بہترین غذا وہ پھل ہے۔ جتنی بھی پھل کے علاوہ والی غذائیں ہیں نا، اب پھل میں چاہے وہ ڈرائی فروٹ والا پھل ہو یا یہ دوسرا نارمل پھل ہو،
تو ہر قسم کا پھل، یہ موسم کا پھل انسان کو کبھی نقصان نہیں دے گا۔ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں بیوقوف ہیں کہ بھائی کیلے کا موسم چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کیلا نہیں کھاؤ تمہیں نزلہ تیز ہو جائے گا۔ ارے بھائی کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ موسمبی کا موسم ہے، منع کرتے ہیں بھائی اتنی موسمبی نہیں کھاؤ، ٹھنڈ ہو رہی ہے فلانا۔ بھائی تو موسمبی پھر کب کھاؤ گے؟ تندور پہ بیٹھ کے کھاؤ گے کیا؟ یہی تو موسم ہے اس کا۔ ڈرائی فروٹ نہیں کھاؤ گرمی میں، اور گرمی ہو جائے گی۔ لو، گرمی ہونا کوئی بری بات ہے؟ یہ ہمارے یہاں بہت ساری باتیں نا غلط مشہور ہیں۔ بھائی گرمی تو لوگ کروڑوں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، گرمی آ جائے اندر، وہ آتی نہیں ہے بیچاروں میں، ٹھنڈے تو لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، اور ادھر جو ہے نا الٹا پریشان کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال بہترین حصہ پھل ہے، اور جو کوئی ان میں ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، ان کو آپ یہ سب کچھ دیں۔ فرمایا اللہ نے جو کوئی کفر کرے گا تو اے ابراہیم میں اس کو بھی فائدہ دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ یہ ساری نعمتیں نا، امن اور اچھا پھل، یعنی کہ جتنے بھی یہ پھل ہوتے ہیں کھانے کے اندر، یہ سارا کچھ یا اللہ آپ اس کو دیں جو آپ پر یقین رکھے اور قیامت پر یقین رکھے، یعنی کہ مسلمانوں کو دیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، اے ابراہیم یہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ مطلب کیا؟ کہ میں فائدہ دوں گا تھوڑا بہت غیر مسلموں کو بھی، جو مجھ پر یقین نہیں بھی رکھیں گے نا، قیامت کو نہیں بھی مانیں گے نا، ان کو بھی میں دنیا میں تھوڑا فائدہ دوں گا۔ اور وہ تھوڑا فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے ادھر، کیونکہ ساری دنیا بھی مل جانا بہت قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے۔ کسی کو پوری دنیا بھی مل گئی نا تو وہ کچھ نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا سا فائدہ ہے۔ تو اللہ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اے ابراہیم فائدہ ان کو بھی ملے گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، فائدہ تو سب کو ملتا ہے، تھوڑا ملے گا ان کو بھی، کیونکہ دنیا کا سارا فائدہ میں نے بتا دیا بہت تھوڑا ہے۔ اور جنت تو اس کا 1 انچ بھی ساری دنیا سے کئی گنا، کروڑ ہا گنا زیادہ افضل ہے۔ 1 انچ بھی جنت کا ساری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو پھر فرمایا کہ استرہ، پھر میں ان کو عذاب آگ کی طرف دھکیل دوں گا، جیسے دھکا مار دینا کوئی کسی کو پیچھے سے۔ ایک بندہ جا رہا ہے لیکن کسی نے پیچھے سے بہت زور سے اس کو دھکا دیا، تو اب اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اچھا تو محسوس نہیں کرے گا۔ اگر اچھا محسوس کر رہا ہے تو یہ کوئی پاگل ہی ہوگا، اس کو برا ہی لگے گا کہ یار یہ کیا حرکت کری آپ نے، دھکا دے دیا اتنی زور سے، میں منہ کے بل جا کے گر گیا۔ تو اللہ ان کو دھکا دلوائیں گے منہ کے بل جا کر، کتنا برا لگے گا، کیونکہ جہنم بدترین جگہ ہے، وہاں انسان جانا تھوڑی چاہ رہا ہوگا۔ جب قریب لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، تو ان کو دھکے دیے جائیں گے کہ آج تمہیں اس جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ اور فرشتوں کا دھکا دینا کیسا خطرناک ہوگا، کیونکہ وہ تو طاقتور ہے، پتہ نہیں کیسا دھکا دیں گے کہ یہاں سے دھکا دیں تو کہاں جا کے گرے، منہ کے بل۔ تو یہی فرمایا کہ پھر ان کے ساتھ یہ ہوگا، ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، چونکہ وہ خطرناک جگہ ہے نا۔ تو گویا یہاں 2 چیزیں دنیا کی مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، اور آخرت کی بھی مانگی۔ دنیا میں امن اور بہترین رزق مانگا، اور بعض لوگ زہد، تقوی اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر وقت بھوکا رہا جائے، یہ بھی درست نہیں ہے، غلط ہے۔ اصل زہد یہ نہیں ہے۔ تو فرمائے وبئس المصیر، وہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب دیکھیں اگلی بات، اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے گویا بیت اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اونچا کرنا شروع کیا، تو یہ دعا کری اپنے اللہ سے۔ دیکھیں، ایک تو اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔
کتنے لوگ ہم نے بھی دیکھے کروڑ ارب پتی ہیں، لیکن کبھی ان کا پیسہ مسجد میں ایک اینٹ لگنے میں کام نہیں آیا، کبھی وہ حج پر نہیں جا سکے، کبھی وہ مدینہ شریف نہیں جا سکے۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اعمال بد کی بنیاد پر، کہ ان کا پیسہ دیکھیں لا تعداد ہے، وہ گن بھی نہیں سکتے اپنی زندگی میں، اس قدر پیسہ ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں اور جدھر لگنے سے کوئی ایک نیکی مل جاتی ہے وہاں لگتا ہی نہیں ہے، اور جن سے کوئی امید نہیں ہوتی وہ تھوڑا کماتے ہیں، ان کا پیسہ لگ جاتا ہے۔ جیسے ایک بنگلہ دیش کے میاں بیوی کا ایک واقعہ سامنے آیا، سچا واقعہ، وہاں کے مولوی صاحب نے سنایا۔ بتانے لگے کہ مسجد تھی، باہر کا صحن تھا، وہ اس کی چھت نہیں تھی، تو اس کی چھت ڈالنے کے لیے امام صاحب نے نا جمعے کی نماز کے بعد نا اعلان کیا کہ بھائی یہ مسجد کی چھت ڈالنی ہے، جمعے کی نماز میں خصوصاً نمازیوں کو دھوپ میں گرمی میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ چھت ڈالنی ہے۔ اب اس چھت کا جو کل خرچہ ہے نا وہ 25 لاکھ روپیہ آئے گا، لہذا آپ تمام نمازیوں سے گزارش ہے بھائی 25 لاکھ روپے جمع کرنے، کسی بھی طرح آپ میں جتنے مخیر یعنی کہ امیر پیسے والے لوگ ہیں وہ چندہ دیں تاکہ یہ چھت ڈل جائے۔ اب ایک شخص وہ جو ہے نا اگلی کسی نماز میں نا ایک تھیلا لے کے آ گیا امام صاحب کے پاس، اور اس کے کپڑے ایسے بوسیدہ تھے، پھٹے پرانے، کہیں پہ جو ہے نا وہ پیون لگے ہوئے۔ اب وہ جو خادم تھا نا اس نے دیکھ کر بولا بھائی یہ تو کوئی مانگنے والا لگ رہا ہے، تھیلا بھی ہے اس کے ہاتھ میں، تو اس کو تھوڑا دھتکارنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا بھائی میرا کام ہے، امام صاحب سے مجھے ملوائیں آپ، مجھے ضروری کام ہے۔ تو اس نے بولا بھائی کیا کام ہے؟ اس نے کہا بس میں چندہ دینے آیا ہوں۔ تو وہ کہا اچھا۔ امام صاحب کو گھر سے بلایا، خطیب صاحب آ گئے، اس کو ملوایا تو بات ہوئی۔ اس نے کہا جی امام صاحب وہ آپ نے کہا تھا نا چھت بنوانی ہے مسجد کی صحن کی، تو میں جتنا پیسہ میں جمع کرا تھا نا تو میں لے کر آیا ہوں۔ تو کہا بھائی کتنا پیسہ ہے؟ کہا کہ پورے 25 لاکھ ہیں۔ کہتا ہے میں نے اپنے گھر بنانے کے لیے جمع کیا تھا، میں نے اور بیوی نے، ہم دونوں کباڑ اٹھاتے ہیں، یہ جو کچرا ہوتا ہے نا، کوئی پلاسٹک کی بوتل پھینک دیتا ہے، کوئی کیا پھینک دیتا ہے، گتا پھینک دیتا ہے، تو تمہارا گھر کدھر ہے؟ بس ہم وہ بتائے کہ سڑک ہے نا اس کے کنارے میں نے اپنا جھوپڑ بنایا ہوا ہے، ہم کئی سالوں سے وہیں رہتے ہیں دونوں، اور ہم یہ ہماری کئی سالوں کی محنت ہے۔ ابھی ہم نے جب بیوی کو میں نے بتایا تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارے گھر سے بہتر ہے اللہ کا گھر بن جائے، اگر ہمارا پیسہ وہاں لگ جائے تو سمجھ لو ہماری جنت میں گھر بن گیا، ہمیں گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا میں پیسہ لے کے آ گیا ہوں، تو آپ قبول کر لیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ تو بس اب امام صاحب کے تو آنسو نکل گئے، اور انہوں نے کہا بھائی ضرور قبول کریں گے، بس آپ تھوڑی دیر بیٹھو۔ تو اس نے کمیٹی کے لوگوں کو بلا لیا امام صاحب نے، بھائی آ جاؤ۔ اب وہ آ گئے، جمع ہو گئے سارے، خزانچی بھی آ گیا، جتنے بھی 10-12 بندے تھے سب کو بلا لیا۔ پھر ان کو بتایا بھائی یہ دیکھو یہ بندہ 25 لاکھ روپیہ لے کر آیا مسجد کی چھت بنانے کے لیے، جبکہ اس کی اپنی حالت یہ ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ سب کی حالت کیا ہے، تو لہذا مجھے شرم آ رہی ہے اس کے پیسے قبول کرتے ہوئے، میں تو یہ پیسے قبول نہیں کر سکتا، یہ تو حالانکہ پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو اب ان سب کو بھی غیرت آئی، شرم آئی، تو سب نے پھر کہا بھائی ٹھیک ہے ہم لوگ ابھی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں سب نے پھر پیسے جمع کرنا شروع کرے، کسی نے اٹھا کر جو ہے وہ 1 لاکھ دیا، کسی نے 50,000 دیا، وہیں سے سب اپنے محلے والے جو جو جانتے تھے نا پیسے والے سب کے گھروں پہ گئے، 2-3 گھنٹے میں گشت کرے۔ گشت اس چیز کا بھی ہوتا ہے، صرف تبلیغ کا گشت نہیں ہوتا
کہ جی گئے اور 6 نمبر سنا دیے اور اس کو پکڑ کے لے کے آ گئے۔ گشت تو اس چیز کا بھی ہے، ایک آدمی فاقے سے ہے 2 دن سے، آپ کے اپنے پلے سے کچھ نہیں ہو رہا، تو اب آپ جانتے تو ہیں نا یار فلانا بندہ اس کا کاروبار اچھا ہے، پیسے والا، اثر رسوخ والا ہے، اس سے بات کی جا سکتی ہے، تو اس کا بھی تو گشت ہوتا ہے نا۔ اور اس کا گشت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، یہ تو ہم باتیں نہیں کرتے، یہ بھی ضروری ہے۔ کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا دین کے عمل کرنے سے زیادہ بڑا عمل ہے۔ کسی انسان کی ضرورت پورا کرنا، یہ اصل دین تو یہ۔ تو بہرحال انہوں نے کرا کہتے ہیں چند گھنٹوں کے اندر 50 لاکھ روپیہ جمع ہو گیا، تھوڑے سی دیر میں، اس کی برکت سے، اصل اس کی برکت سے جمع ہوا کہ اس نے پہلی اینٹ لگا دی نا، پہلا قدم اٹھا لیا۔ کہتے ہیں انہوں نے، امام صاحب نے نا کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ آپ کا 25 لاکھ ہم نے قبول کر لیا، اور وہ جو 50 لاکھ تھا وہ اٹھا کے اس کو دے دیا اور کہا کہ یہ آپ قبول کر لیں۔ اور پھر آیت سنائی کہ اللہ تو ڈبل کر دیتا ہے آپ کے پیسے کو، جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا تو دگنا کر دیتا ہے اللہ، اور اللہ تو 10 گنا بھی کر سکتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا نا، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تو 10 گنا سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھا سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ تو کہا بھئی آپ کا پیسہ بھی قبول ہو گیا اور یہ آپ کو بھی مل گیا، تو اس کے بھی آنسو نکل گئے، کہتے ہیں کہ میں تو دینے آیا تھا الٹا ڈبل ہو گیا پیسہ۔ تو یہ بات ہے۔ اسی طرح جو ہے نا گھر کی بنیادیں، اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ لگ گئے، یعنی باپ بیٹا دونوں شامل مل کر کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تو قبول فرما لے ہم سے، کہ اللہ کا گھر بنا تو رہے ہیں، سب سے عمدہ گھر تعمیر کر رہے ہیں، جو سب سے بہترین گھر ہوتا ہے اللہ کا گھر بنانا سب سے افضل اور عمدہ تعمیر ہے یہ، ورنہ گھروں کی تعمیر تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ بدترین مال وہ ہے جو تمہارے گھروں کی تعمیروں پہ لگتا ہے، بتائیں، اور اللہ کے گھر کی تعمیر پر جو مال لگے یہ سب سے عمدہ ہے۔ اسی لیے ہر مال قبول بھی نہیں کیا جاتا اللہ کے گھر کے لیے، اب یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ بے شک تو ہی ہے سب سے خوب سننے والا، جاننے والا، یہ 2 صفتیں یہاں پر بیان فرمائے، انک انت السمیع العلیم، آپ سنتے بھی خوب ہیں اور آپ جانتے بھی خوب ہیں۔ پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت یہاں پر ہمیں اندازہ ہوا، اور ان کی عاجزی اور ان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ تو اللہ ہی کا انسان محتاج ہے ہر چیز میں، جو عبادت کرے اللہ سے بولے یا اللہ اس کو قبول کر۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنا کام کارنامے کوئی جتلا نہیں رہے کہ یہ دیکھو ہم نے یا اللہ آپ کا کیسا گھر بنا دیا، کیسا زبردست تعمیر کر دی، پرانی ہم نے بنیادوں کو بھی کیسے تلاش کر لیا، کیسا زبردست تیرا گھر بنا دیا، بلکہ الٹا یہ کہہ رہے ہیں تقبل منا، کہ ہم سے یہ ٹوٹا پھوٹا عمل یا اللہ آپ قبول فرما لیں۔ تو اس میں شیخیاں نہ مارے جائے، ایک انسان ایک نیکی کا کام کر لینا تو عاجزی سے چھپاتا پھرے، اللہ کیا قبولیت مانگتا پھرے، اپنا کام بار بار نہ جتلائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت میں نا اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں جو اچھائیاں کرتا ہے، بھلائیاں کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اور جتلاتا پھرتا ہے، اور ایسے لوگ ہم نے بہت دیکھے، ایسے لوگ ہوتے ہیں، پیسہ ہے مدد کرے چلے جا رہے ہیں لوگوں کی اور جتلا رہے ہیں، 20 لوگوں کو بتا رہے ہیں بار بار، ایسے شخص کی طرف تو اللہ نظر ہی نہیں ڈالیں گے، قیامت کے روز ایسے اکیلا کھڑا ہوگا۔ تو اعمال کے قبول ہونے کی دعا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ عبادت گزاروں کو کوئی ثواب اجر نہیں ملتا اگر وہ دکھاوا کر لیں، اگر وہ دکھاوے کے لیے کسی کو کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں تو صرف ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو 2 صفات ذکر کی، فرمایا سمیع اور علیم، اللہ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر فرمایا کہ اے ہمارے رب ہمیں مسلمان بنا دے۔ اپنے لیے اسلام کو مانگ رہے، فرما برداری کو مانگ رہے، حالانکہ فرما بردار تو ہیں، مسلمان تو ہیں، دین پر تو چل رہے، لیکن پھر بھی مانگ رہے۔ کیا مطلب؟ کہ مزید فرما برداری اور مزید عاجزی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایمان دیکھا جائے تو جامد چیز نہیں ہے۔ یہ تو مطلب ایک دفعہ آ گیا تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اب کبھی جا نہیں سکتا، ایمان کبھی کم نہیں ہو سکتا، ایمان کمزور نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ سوچ ختم کر دینی چاہیے۔ ایک دفعہ اچھا عمل کیا، اب جتلاتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو حج کرا ہے، او جی ہم تو عمرہ کر کے آئے، او جی ہم تو ادھر کعبہ میں داخل ہو گئے تھے، ایسی ایسی باتیں اب ساری زندگی کرے جا رہے ہیں۔ او بھائی اس کو جتلانا نہیں چاہیے، نیکی تو کرو اور چھپا دو اس کو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے کتوں کو کھانا کھلایا۔ رمضان میں دسترخوان لگا رہے ہیں، ویڈیو کا انتظام پہلے کر رہے ہیں کہ کون کتنے نوالے کھا رہا ہے، کون کتنی چیزیں کس قدر کھا رہا ہے، ایک ایک چیز کی جو ہے نا وہ تصویر کشی ہو رہی ہے اور ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ تو منع کیا اس چیز سے، اپنا عمل کرے، دعا مانگے قبولیت کی اور چھپائے۔ تو فرمائے ربنا وجعلنا، اے اللہ ہمیں اپنا فرمانبردار بندہ بنا دے، اور مزید اور ہماری اولاد میں سے بھی۔ تو پوری امت دیکھیں اٹھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر موقع پہ نا اپنے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے نا اولاد کو بھی نہیں چھوڑا، اس کے لیے بھی ساتھ ساتھ دعائیں کریں، فرما برداری کی کہ وہ بھی فرما بردار بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں ہر جگہ پہ، بلکہ زیادہ مانگ رہے ہیں، بڑی دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں تو پوری امت آپ ایک ایسی عطا فرما دیں۔ پوری امت مانگ رہے ہیں۔ نیکی کے معاملے میں انسان کو زیادہ مانگنا چاہیے، کم سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ ہمیں سکھا دے عبادت کا طریقہ، اور ہم پر گویا مہربان ہو جا، بے شک تو ہی بہت قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ عبادت کا طریقہ، عبادات نیک کاموں میں اپنی اولادوں کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ آپ خود سوچیں، آپ نے کبھی گھر میں یہ کہا اپنے بیوی بچوں سے کبھی کہ بھئی آؤ ہم سب مل کے آج دعا کریں گے؟ کیا پتہ اتنے معصوم بچے ہیں ہمارے اپنے گھروں کے اندر، ہمارے کہنے سے دعا قبول نہ ہو، ان کے آمین کہنے سے دعا قبول ہو جائے۔ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا کہ سب کو اکٹھا کیا گھر والوں کو اور کہا بھئی چلو ہم مل کر دعا کرتے ہیں، اکٹھے ہو کر ہم سب دعا کرتے ہیں، سارے بچے بڑے سب؟ ہم نے تو ایسا نہیں کر رہے۔ تو اپنے بچوں کا ایمان کون بچائے گا؟ ٹرمپ نے آ کے بچانا ہے، میں نے اور آپ نے ہی تو بچانا ہے نا۔ تو ہم ان کا ایمان کیسے، اسلام کیسے، اپنی نسلوں کو کیسے بچائیں گے؟ تربیت کر کے۔ یہ چیزیں ان کے ساتھ، ان کے سامنے بار بار ہم کریں، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، تو مسلمان کا شعار ہے۔ بڑے بوڑھے ہمارے ایسے ہی کرتے تھے، بھئی آؤ آج ہم سب مل کے نماز پڑھیں گے۔ تو بچے دیکھیں پھر کیسے خوش ہوں گے۔ یہ ذمہ داری ہمیں اٹھانی پڑے گی۔ تو عبادت کا علم، جگہ کا علم، ہدایت کا حاصل ہو جانا اور اس کا شوق پیدا ہو جانا عبادت کا انسان کے اندر، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام یہ سب چیزیں مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور یہ بڑی پتے کی چیزیں ہیں کہ عبادت کی جگہ بھی پتہ چل جائے، یا اللہ وقت بھی پتہ چل جائے، طریقہ یہ سب پتہ چل جائے۔ صرف عبادت تھوڑی کافی ہے۔ ایک آدمی مکروہ وقت میں آ کر عبادت کر رہا ہے، اب بیچارہ عبادت تو کر رہا ہے لیکن کیا کر رہا ہے؟ گناہ کما رہا ہے، غلط، اس کو علم نہیں ہے نا۔ عبادت کر رہا ہے، صحیح وقت پہ کر رہا ہے، لیکن ناپاکی نجاست کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے صرف عبادت سے کام تھوڑی چلے گا، اور عبادت کر کے توبہ کرتے رہنا یہ بھی ضروری ہے، معافی مانگتے رہنا، اللہ کے ناموں کا واسطہ دیتے رہنا۔ جیسے دیکھیں اللہ کے نام کا واسطہ گویا ادھر بھی دیا جا رہا ہے،
تو یہ دعا میں خصوصاً ہم دعا کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہم پہلے جو ہے تعریف کرتے ہیں اپنے رب کی، تو اس میں اللہ کے ناموں کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ اور میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب، ہمیں کوئی اسم اعظم بتا دیں، اللہ کا ایسا زبردست نام بتا دیں، بس ہم وہ ذکر کریں اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو بھائی سب سے بڑا اسم اعظم میں آپ کو بتا رہا ہوں آج، سب سے بڑا اسم اعظم، اس سے بڑا دنیا میں کوئی اسم اعظم اللہ کا ہے ہی نہیں، کوئی بھی اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتا، یہ ایسا بڑا اسم اعظم ہے اور آپ خود مان جائیں گے۔ تو وہ اسم اعظم کیا ہے جو بڑے بڑے اللہ والے یہی ایک چیز سمجھا کے چلے گئے کہ دیکھو سب سے بڑا اسم اعظم یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، مکمل طور پہ بائیکاٹ کر دے، اور جس انسان نے اپنے ارادے سے اور علم سے گناہ کرنا چھوڑ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر اس انسان کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی ہر دعا اللہ قبول کرتے ہیں پھر، کیونکہ یہ اتنا بڑا اسم اعظم ہے، گناہ سے بچ جانا۔ اور پھر اللہ صرف یہ ایک کام نہیں کریں گے، پھر دھڑا دھڑ آپ کے کام سارے خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ پریشانیاں، مسائل، مشکلات کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ ہماری اپنی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم گناہوں سے جڑے ہوئے ہیں، ہم گناہ سے توبہ ہی نہیں کر رہے۔ جس دن ہم نے توبہ کر لی تو آپ اپنی زندگی کے اندر ہی یہ جادو دیکھ لیں گے کہ ادھر آپ نے توبہ کی پکی، اور اب میں نے ابھی سے اب گناہ کوئی کرنا ہی نہیں ہے، ایسی کی تیسی کچھ بھی ہو جائے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، ہر گناہ سے آپ نے پکی توبہ کر لی۔ اب اللہ آپ کی جو دعا آپ کریں گے، ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں، آپ نے دل سے مانگا، اللہ پورا کرے گا، آپ کی زندگی کے مسائل سارے ختم کر دے گا، مشکلات سب ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ والوں پر بھی مشکلات، مسائب، خوف یہ سب ضرور آتا ہے، لیکن ان کے دل میں کبھی بھی تنگی نہیں ہوتی، وہ اس میں بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، گویا ایک شیشے کے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے اور باہر آندیاں، جھکڑ، درخت گر رہے ہیں، الٹ رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس کا دل مطمئن، چہرہ پرسکون، تر و تازہ، مصائب کو سب کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے دل میں تو اللہ والے اور تنگی اس کے دل کے اندر، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہ آخری آیت ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور یہاں پر رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے، 15واں رکوع۔ فرمائے کہ اے ہمارے رب، ان میں سے آپ رسول بھی بنا کر بھیجیں جو تلاوت کرے ان پر آیات تیری، اور وہ ان کو تعلیم دے انہی کتاب اور حکمت کی، اور وہ تزکیہ بھی کرے ان کا۔ تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسی زبردست ترتیب سے دعاؤں میں، کیسی زبردست ترتیب سے ہر چیز کو ذکر کر رہے۔ پہلے اپنے کام کی قبولیت کی دعا مانگی، پھر اپنے اسلام کی دعا مانگی، پھر بچوں کے اسلام کی دعا مانگی، پھر اپنے کاموں کی قبولیت کی دعا مانگی، پھر توبہ کی دعا بھی مانگی، پھر عبادت کے طریقوں اور جگہوں کے جاننے کی دعا بھی مانگی، علم کی دعا مانگی، پھر اپنے بچوں کے اندر بھی ہدایت کے انتظام ہو جانے کی دعا بھی یہاں پر مانگ رہے کہ ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں نا، ان کے لیے بھی ایک نبی مقرر فرما دیں جو ان کا استاد بھی ہو، ان کی تربیت بھی کرے،
ان کو علم بھی سکھلائے، ان کو ادب بھی سکھلائے، ان پر آپ کی آیات بھی پڑھ کے سنائے، اور صرف آیات ہی نہ سنائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ نفس بھی کرے، گناہوں سے بھی بچانے کی فکر کرے۔ تو کہتے ہیں آیات جو ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بھی انسان کے لیے دین کا ذریعہ بننے کے لیے نشانیاں ہیں، اور دوسرا کتاب قرآن پاک کی جو آیات ہیں، تو اس کو سریلی آواز میں سنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس طرح سنانا سمجھانا مقصود ہے کہ جس پہ عمل آ جائے، اس کو سمجھ لے، اپنی زندگی میں لے کر آ جائے، تو کتاب و حکمت یہ دونوں حاصل ہو جائیں، یہ اصل مقصد ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سمجھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آگے نبی آئے بن کر، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئے نا، آگے حضرت عبداللہ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ سمجھاتے تھے تو مثال دیا کرتے تھے۔ کیسے سمجھاتے تھے؟ ایک شخص جیسے آیا، کہا کہ مجھے یا رسول اللہ زنا کی اجازت دے دیں، تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو، نہ یہ کہا کہ یہ کیا گناہ کی باتیں کر رہے ہو، نہ یہ کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، بلکہ اس کو کیسی مثال دے کے سمجھائے کہ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسے کرے؟ تو اب وہ شخص جب اپنے اوپر بات آئی، اس طرح انہوں نے سوچا سمجھا، تو فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ میں تو کبھی ایسا پسند نہیں کروں گا۔ تو پھر آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میرے دل میں یہ خیال بھی کبھی مرنے تک نہیں آیا کہ میں ایسا کام کروں۔ اور یہی نبی علیہ السلام ایسی مثالیں دے کے سمجھاتے تھے کہ تم جانتے ہو کہ فاسق کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کہتے تھے نہیں جانتے۔ مفلس کون ہوتا ہے؟ نہیں جانتے۔ اصل مردانگی کیا ہوتی ہے؟ تو یہ انداز تھا سمجھانے کا، براہ راست نہیں، فوراً کہہ دیتے تھے۔ تو دیکھا جائے تو حکمت بھی دی، علم بھی دیا، دانائی بھی دی، تزکیہ بھی کروایا، اور یہ سب ضروری ہے کہ صفائی کرے، یہ آخری چیز کہ اچھے اخلاق سکھانا۔ تو پھر یہاں آخر میں نا اللہ نے جن صفات کا ذکر کیا ان آیات میں، وہ کیا ہیں؟ عزیز اور حکیم۔ یہاں تو تواب نہیں کہا کہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے، اس لیے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جو شخص ان چیزوں کو سیکھے گا، علم، کتاب، حکمت اور تزکیہ، تو اس کے لیے عزت بھی ہے، حکمت بھی ہے، علم اصل میں طاقت بھی ہے۔ تو علم سیکھنے والا ہمیشہ عزت پا لیتا ہے، ہمیشہ عزت حاصل کر لیتا ہے، اور علم کے بغیر کیا ہے؟ جہالت ہی جہالت ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان وہ عزت حاصل نہ کر سکے جو علم حاصل کر کے وہ حاصل کر سکتا تھا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت۔ اللہم حبب الینا الاسلام، اللہم حبب الینا القرآن، اللہم حبب الینا الایمان، وزینہ فی قلوبنا، وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام گناہوں، خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجیے۔ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ خصوصاً ہمارے والدین عزیز و قارب رشتہ دار جو اس دنیا سے رحلت فرما چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے۔ یا اللہ اس قرآن کی برکتیں، وسعتیں، رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں اس کی اللہ رحمتیں، برکتیں، وسعتیں نازل فرمائیے۔
یا اللہ اس قرآن کی روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ اس قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو، نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔